لیکن یہ نہیں بچے۔ اچھا ایک بات یہاں پر بہت ٹویسٹ کرتے ہیں لوگ، یہ بات بھی جان لیجیے، وہ یہ کہ بھائی یہ بتوں کی پوجا ہے، بھائی شرک۔ ہم جو پکارتے ہیں نا وہ اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں، کیا بت اور ولی دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے پاور دے رکھا ہے، ہم ان کو پکارتے ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا، یہ لوگ اصل میں بتوں کو پکارتے تھے۔ آج اس کا بھی ازالہ میں کر دیتا ہوں اسی جمعہ کے خطبے میں، تاکہ کوئی آگے چل کر گمراہ نہ کر سکے۔ جن بتوں کو پکارنے کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جب آئے اپنی قوم کے اندر، اس وقت کوئی بت کا معاملہ نہیں تھا، آپ اچھی طرح سمجھ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے بیٹوں میں توحید رکھی اور حضرت آدم کو بھی توحید کے ساتھ بھیجا۔ اچھا کتنے سال؟ حضرت ابن عباس بخاری کی روایت کے اندر یہ تشریح کرتے ہیں، کان الناس امتاً واحدہ، پوری امت ایک توحید پر تھی۔ کتنے سال؟ 10 قرون کلہم علی الاسلام۔ ہاں پورے کے پورے 10 صدیاں، ایک صدی 100 سال کی بھی ہے، یا اور بھی ایک نسل پوری جتنی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، میرے کیف آپ 100 سال ہی رکھ لیجیے۔ 10 صدیاں کا مطلب ہے 1000 سال پوری امت صرف توحید پہ تھی، کوئی شرک نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی غیر اللہ نہیں، کوئی بنج نواز نہیں، کوئی پنجتن پاک نہیں، کوئی دراصل کیا نہیں ہے دوسرا کو پکارنے والا نہیں، اور کوئی بغداد والا بھی نہیں، کوئی کیا ہے اجمیر والا بھی نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا۔ کیسے پیدا ہوا؟ بت کے ذریعے سے نہ، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت اللہ نے حضرت شیس کو دی، جو حضرت آدم کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے۔ اچھا حضرت شیس کے بیٹوں میں یہ نام ہے، کون کون؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، جو قرآن کے اندر سورہ نوح میں آیا ہے۔ یہ 5 پنجتن پاک اس وقت بھی تھے، آج بولتے نا پنجا، یہ 5 بت اس وقت بھی تھے، جن کے نام کیا تھے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، جس کو رب العالمین کہتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، کہ ہم ضرور اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ود کو نہیں چھوڑیں گے، سوا کو نہیں چھوڑیں گے، یغوث کو نہیں چھوڑیں گے، یعوق کو نہیں چھوڑیں گے، نصر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا یہ 5 لوگ کون ہیں؟ کیا یہ بت ہیں؟ یہی غلط فہمی ہے میرے بھائیو، اچھی طرح کان کھول کے سن لو۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے، کہتے ہیں کہ یہ 5 لوگ حضرت آدم کے پڑ پوتے تھے، حضرت شیس کے بیٹوں کے بیٹے تھے، بڑے اللہ والے تھے اور بہت عبادت گزار تھے، قوم ان کو بہت مانتی تھی۔ جب یہ 5 لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ تمہارے بزرگ لوگ ہیں، تم اصل میں دیکھے ہو لیکن تمہارے آنے والی نسلیں نہیں دیکھی ہیں، تو اس واسطے وہ لوگ جہاں واعظ و نصیحت کرتے تھے ان کی جگہوں پہ کوئی پتھر نصب کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو تمہارے بڑے لوگ یہاں بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے مان لیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا وہ نسل بھی مر گئی، اگلی نسل آئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ دیکھو تمہارے جو آبا و اجداد جہاں پر پتھر نصب کیے تھے، جہاں ولی اللہ بیٹھا کرتے تھے، اگر تم مر گئے تو ان کو دیکھنے والے کوئی نہیں ہوں گے، تو اس واسطے ان کی یاد میں تم پتھر نہیں بلکہ پتھر کے ساتھ ساتھ تصویر بھی رکھو تاکہ لوگ بھول نہ جائیں۔ تو ان لوگوں نے تصویریں رکھ دی اور تب بھی عبادت شروع نہیں ہوئی، وہ نسل بھی مر گئی۔ اگلی نسل آئی تب
شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا، دیکھو تمہارے آبا و اجداد تو تصویر رکھے ہوئے تھے اور یہاں پر بیٹھا کرتے تھے، وہ لوگ جانتے تھے ان کے ادب احترام کو، لیکن آگے آنے والی نسل دراصل نہیں جانتی ہوگی، اس واسطے تم ان کی پوجا پاٹ شروع کر دو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ تو تیسری نسل والوں نے ان مجسموں کے پاس بیٹھ کے پوجا شروع کر دی، تو یہاں سے ہی شرک کی ابتدا ہوئی، حالانکہ وہ پورے کے پورے اللہ کے ولی تھے۔ خود حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچوں بت اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے صالح ترین بندوں کے نام ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں عبد القادر جیلانی ہیں، کالے شاہ ولی ہیں، حسنین کریمین ہیں، علی اجویری ہیں، فلاں ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جب پہلے سب سے پہلے انہوں نے شرک کیا، یہی سمجھے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا کے چھوڑیں گے، اس واسطے ہم ان کو پکارنے لگے۔ وہ کوئی پتھر کے بت نہیں تھے، وہ بھی صالح لوگ تھے جو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ ان کو اصل میں اہمیت اور فضیلت دینے کے اعتبار سے ہی شرک شروع ہوا۔ میرے بھائیو، اللہ نے انہی کو کہا کہ توڑو ان کو اور ایک اللہ کو پکارو۔